بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج جو لوگ ہمارے اس سلسلہ درس میں شامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے درس میں امام ابو حنیفہ صاحب کی فقہ اور ان کی حیات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ یہ ترتیب پیدائش کے لحاظ سے ہمارے درس کی ہے۔ پہلے 50 ہجری میں امام ابو حنیفہ صاحب پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد امام مالک صاحب ہیں، اس کے بعد امام شافعی ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہی ترتیب میرے اس درس میں شامل ہے۔ تو آج اس سلسلہ محاضرات میں اب میں امام مالک بن انس اور ان کی فقہ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام مالک ائمہ اربعہ میں بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل شخصیت ہیں۔ انہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش قریب 92 ہجری ہے اور وفات 180 ہجری ہے۔ اساتذہ میں تقریباً سب وہ فقیہ اہل علم شامل ہیں جنہیں اصحاب سبعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں نافع مولا بن ابن عمر ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، ابراہیم بن ابی ابلہ ہیں، ہشام بن عروہ ہیں، اور تمام بہت انہوں نے علم حاصل کیا ہے بہت اساتذہ سے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ محمد بن ادریس شافعی، محمد بن حسن شیبانی، سفیان ثوری۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عالم اسلام پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس میں امام مالک کو جو اہمیت و حیثیت حاصل تھی باقی ائمہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ اندلس کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی امام صاحب کے غیر معمولی اثرات تھے۔ باقی ائمہ کو عالم اسلام میں بہت بعد میں یہ قبولیت کا درجہ حاصل ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں، لیکن امام مالک صاحب کو ان سے بہت پہلے علمی دنیا میں اور عام لوگوں میں درجہ قبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ ولادت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات متفقہ علیہ ہے کہ ان کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، اور مشہور مورخ امین الخولی کی تحقیق یہ ہے کہ مدینہ کے شمال میں 22 فرسخ کے فاصلے پر موجودہ زمانے کے لحاظ سے یوں سمجھیں کہ کوئی 190 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں امام مالک صاحب کی پیدائش ہوئی، اور اس مقام کا نام بھی مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ جگہ ذوالمروہ کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی یہ جگہ ذوالمروہ کے نام سے معروف ہے۔ میں وہاں پر گیا ہوں، میں نے کچھ دن وہاں پہ قیام کیا ہے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن ریگستان ہے۔ پیدائش کے بعد تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک صاحب کے والد وہاں سے مدینہ منتقل ہو گئے اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام عقیق کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ امام مالک صاحب اس کے بعد شہر کے اندر بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ عقیق ہی میں گزارا ہے۔ عقیق آج اگر دیکھیں تو مدینہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ عقیق کے علاقے میں بڑی بڑی عمارات ہیں، محلات ہیں، سڑکیں ہیں۔ آج بھی خوبصورت سرسبز ہے، بڑے بڑے باغات بھی اب بھی موجود ہیں عقیق میں اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو۔ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے
کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی مورخین ان کے آنے کی جو منظر کشی کرتے ہیں، وہ آئے، وہ دروازے پر بیٹھے رہے، اندر اطلاع نہیں ہو سکی تو اس وقت عقیق کی ریت اڑ کر ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ جب امام شافعی کو والی مدینہ ان کی خدمت میں لے کر گئے تو اس وقت بھی عقیق ہی کا ذکر آتا ہے۔ یہ باب ہم امام شافعی کے سلسلہ محاضرات کے درس میں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر عرصہ انہوں نے یہیں گزارا ہے۔ امام مالک صاحب کا پورا خاندان ایک علمی خاندان ہے۔ ان کے والد، ان کے چچا، ان کے دادا، یہ سب جلیل القدر اصحاب علم میں سے ہیں۔ ان کے دادا کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سوائے غزوہ بدر کے باقی تمام غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ حضرت عثمان کے خاص احباب میں رہے ہیں، اور جب حضرت عثمان کے زمانے میں جب مصحف کی نقول تیار کر کے مختلف امصار میں بھیجی جا رہی تھی تو ان کے لکھنے والوں میں ایک امام مالک کے دادا بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ خیر، لمبی عمر امام مالک کے خاندان کے اکثر لوگوں نے پائی ہے۔ خود امام مالک صاحب نے بھی بہت لمبی عمر پائی ہے، 92-95 سال۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ان کے دادا زندہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض معاملات میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ بہت علم دوست آدمی تھے، اور ان کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ ان کے سب بچے دین کے علم ہی کی جانب متوجہ ہوں۔ ایک واقعہ ان کے سوانح نگار بیان کرتے ہیں کہ امام مالک کو کبوتروں سے بہت اشتغال تھا۔ بچپن میں غنا سے بھی اشتغال تھا، تو ان کے والد نے ایک دن ان کے بھائی نضر بن انس، ان کا نام ہے، کہا جاتا ہے کہ ان سے اور ان سے بیک وقت ایک مسئلہ پوچھا۔ نضر بن انس نے صحیح جواب دیا، امام مالک صاحب نے غلط جواب دیا۔ تو باپ نے یہ کہا کہ تمہیں تو ایک کبوتروں کے بچوں نے طالب علمی سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ اس پر ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں مدینہ کے جلیل القدر عالم و فقیہ ابن ہرمز کے پاس چلے گئے۔ خود کہتے ہیں کہ پھر 7 سال تک میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، شب و روز ان کے پاس رہتا، ان سے تعلیم تحصیل کرتا۔ میں نے ابھی ان کے والد کا ذکر کیا ہے، اور ان کی والدہ بھی بڑی جلیل القدر خاتون تھیں، عالیہ بنت شریک بنت عبد الرحمن، یہ ان کی والدہ کا نام ہے، جس پر مورخین کو کم و بیش اتفاق ہے، لیکن اس نام کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ دور حاضر کے ایک سوانح نگار اس پر بہت روئے۔ ایک کتاب حیات مالک میں لکھتے ہیں کہ یہ عجیب حادثہ ہے، عرب مورخین مغنی و مغنیات کے نام تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے شجرہ ہے نسب تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی جلیل القدر خواتین کے نام معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا۔ کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ والد ہی کی طرح ان کی تنبیہ بھی ان کو علم کی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہوئی۔ امام مالک حالانکہ بہت خوبصورت آدمی تھے اور صاحب وقار، صاحب حیثیت، لیکن شکل و صورت میں تھوڑا ہاتھ تنگ تھا۔ اسی بنا پر واقعہ ہے کہ جب غنا سے کچھ اشتغال تھا، اور غنا اس زمانے میں مدینہ میں بہت عام بھی ہو گئی تھی، تو والدہ نے ان سے کہا کہ جب لوگ کسی مغنی کا گانا سنتے ہیں تو اس کی صورت بھی دیکھتے ہیں۔ تمہاری صورت تو اچھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو اس سے امام مالک کو محسوس ہوا کہ اس فن کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے جب والدہ نے توجہ دلائی اور ان کا علم کی جانب رجوع ہوا تو والدہ نے ان کے لیے ربیہ کو تجویز کیا۔
حضرت ربیہ اس زمانے کے بڑے جلیل القدر فقہا میں سے ہیں۔ مدینہ میں ان کے لیے غیر معمولی احترام تھا۔ حضرت ربیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ربیہ رائے کہا جاتا ہے، یعنی وہ امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے اجتہاد کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ زیادہ وقت امام مالک صاحب نے حضرت ربیہ ہی کے ہاں گزارا ہے۔ امام مالک کا علم کے ساتھ اشتغال کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر سوانح نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جن اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، بالخصوص ربیہ ابن ہرمز، تو بچپن میں صبح جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک استاد کے ساتھ اس طرح کی علمی اصطلاح کے مطابق لوگ ملازمت اختیار کر لیتے تھے، اس کی خدمت بھی کریں گے، اس کے گھر کا کام بھی کریں گے، وہ جو فرمائیں گے اس کو سنتے رہیں گے۔ اصل میں عرب میں علم کو کبھی وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ استاد کے پاس جا کر اس کے کام کرنا، اس کی ملازمت اختیار کرنا، یہ عرب میں بہت کم رہا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا اگر عرب کا کوئی شہر تھا تو اس میں بھی گنے چنے لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں 5-7 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مکہ اس زمانے میں ایک ایسا شہر تھا جو آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، یعنی دوسرے علاقوں سے 100 200 میل 500 کلومیٹر کے فاصلے سے لوگ مکہ میں تشریف لے آتے اور یہاں پر آ کر اپنے معاہدات تحریر کرتے، اپنے معاملات معاہدوں کی شکل میں بناتے اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر بڑے فخر سے کہتے کہ یہ معاہدہ ہم نے مکہ میں تحریر کیا ہے۔ یعنی مکہ میں بھی یہ کام ہونے کے باوجود تعلیم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ عرب میں کبھی نہیں رہا۔ ہاں، اسلام لانے کے بعد عرب میں اسکول آف تھاٹ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے دوڑتے ہوئے آج بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس وقت علم کتابی کم اور شخصی زیادہ ہوا کرتا تھا، چنانچہ اس طرح علم حاصل کیا جاتا تھا۔ امام صاحب کی یہ بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو خلوت میں ملے، وہ سنتے رہیں، سیکھتے رہیں، جو باتیں بھی ہوں ان کو نوٹ کریں۔ ادھر ادھر کے لوگ بھی آ جاتے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے جاتے اور باہر کھیلتے بچوں کو دے دیتے اور کہتے کہ جو آدمی بھی ربیہ سے ملنے کے لیے آئے ان کو یہ کہہ دیں کہ ربیہ مشغول ہیں، تاکہ کوئی آدمی خام خواہ اس معاملے میں خلل انداز نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکوں۔ یہی معاملہ بعض دوسرے اساتذہ کے ساتھ بھی امام مالک صاحب نے کیا۔ اپنے ایک استاد سے متعلق ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ کہیں بیٹھے رہتے، جب وہ نکلتے تو ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں پہلے سے ہی انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ ابھی ملاقات ہوئی ہے سامنے آ جاتے اور پھر مسجد نبوی تک ان کے ساتھ جاتے اور وہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ یعنی طلب علم کا جو ان کا زمانہ ہے وہ انہوں نے بڑی غیر معمولی جد و جہد میں گزارا ہے اور علم کے ساتھ ان کی دلچسپی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ امام مالک کو مدینہ کا بہترین زمانہ ملا ہے، یعنی یہ مدینہ کا وہ زمانہ تھا کہ اگرچہ یہ بھی اس میں ہو گیا تھا کہ بہت سے مغنیات کے ڈیرے بھی بن گئے تھے، اگرچہ یہ بھی اس میں ہو گیا تھا کہ بہت سے مغنیات کے ڈیرے بھی بن گئے تھے، اور ایک شاعر نے تو اس زمانے میں اہل مدینہ کو طعنہ دیا ہے کہ تمہارے ہاں ہے کیا
بس 2 4 5 10 مغنیات کے نام لے کر کہا کہ بس انہی کی مجالس ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء ربیعہ تھے، ابن ہرمز تھے، نافع تھے، ابن شہاب زہری ہیں، محمد بن منکدر ہیں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سب کا مسکن مدینہ ہی تھا۔ وہ جن کو ہماری اصطلاح میں فقہائے سبع کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب اس وقت مدینہ ہی کے رہائشی تھے۔ خود ابن شہاب زہری، جن کے بارے میں بلاغات زہری ایک اصطلاح ہے، بڑے جلیل القدر عالم ہیں، اور ہم مسلمانوں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق کہ وحی کیسے پہلی بار نازل ہوئی اور ان کے پاس فرشتہ کیسے تشریف لایا، یہ سارے معاملات کسی اور طرف سے، کسی بھی اور فرد سے ہمارے پاس نہیں پہنچے۔ ہمارے پاس پہنچے ہیں تو وہ انسان ابن شہاب زہری ہے۔ اس کی شخصیت پر بہت لوگ نقد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس درجے کے انسان ہیں کہ ان کے قلم سے وحی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ان کے قلم سے نکلی ہیں۔ انہی لوگوں سے لوگ رسول اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے تھے۔ امام مالک ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ جس سے جو چاہتے حاصل کرتے۔ ابن شہاب زہری سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور بہت عرصے تک ابن شہاب زہری کے ہاں حاضر ہوتے رہے، جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوتا تھا اس کو اپنے ہاں نوٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ابن شہاب زہری نے ہی ایک مرتبہ ان پر تبصرہ کیا کہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، تم نے اپنا ظرف بہت اچھی طرح بھر لیا ہے۔ ان سے سیکھنے کے معاملے میں بھی روایات سے یہ معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے کہ آج میں نے تمہیں اتنی روایات بتا دی ہیں، لیکن وہ کہتے کہ اور بتائیے اور بتائیے، اور اس طرح خالی کر دیتے ان کو۔ یہی ان کا عام طریقہ تھا۔ اس طرح سے امام مالک صاحب نے علم حاصل کیا ہے، اور اس زمانے میں علم کے ساتھ اپنے غیر معمولی اشتغال نے ہی پہلے لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کیا ہے۔ رہن سہن میں اور دوسرے معاملات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ربیعہ کا زیادہ اثر ہوا۔ حضرت ربیعہ بھی بہت خوشپوش علماء میں سے تھے اور بڑے اہتمام سے رہتے سہتے تھے۔ امام مالک کا اس معاملے میں اصرار تھا کہ علماء کو بہت شان کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ان کا خاص نقطہ نظر بھی ہے۔ امام مالک بہت عمدہ لباس پہنتے، بہت اہتمام کی نشستیں رکھتے، گھر میں قالین بچھے ہوتے، آنے جانے والوں کے لیے بہت اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مسند اگر بادشاہوں نے لگا لی ہے اس زمانے میں تو اس سے علم کا وقار مجروح ہو رہا ہے، حالانکہ بادشاہوں کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان کے لیے یہ نص تھی ان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ضروری ہے کہ لوگ علم کو حقیر نہ سمجھیں، اگر حالات ہوں تو آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ یہ ان کا خاص نقطہ نظر ہے، اور اپنے اس خاص نقطہ نظر پر انہوں نے لوگوں کو بہت دلائل بھی دیے۔ ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں پر یہ چیز بھی بہت غالب آ گئی تھی کہ کچھ آدمی کو الگ بیٹھ جانا چاہیے اور خلوت میں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے، اور امام مالک صاحب پر بھی اور اس زمانے کے مدینے کے جلیل القدر علماء پر بھی اس طرح کے صالحین کچھ طنز تحریر بھی کرتے کہ ان کا عبادت کی جانب اس طرح کا اشتغال نہیں ہے، ان کی پیشانیوں پہ گٹھے نظر نہیں آتے، یہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس طرح کے ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا امام مالک صاحب پر۔ ان کا اس بارے میں امام مالک صاحب نے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے تو میں یہ جواب امام مالک ہی کے الفاظ میں بیان کروں گا۔ امام مالک ان کو لکھتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے لیے رزق سے تفاوت رکھا ہے، اسی طرح اعمال میں بھی تفاوت رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز بڑے اشتغال کا باعث بنتی ہے، اور وہی چیز ان کے لیے راہ کھولنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ چیز ان کے ہر روزے میں نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کا اصل اشتغال جہاد کی طرف ہے، اور علم کا دنیا کو بتانا، اس کا پھیلانا، ان کو لوگوں میں عام کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ الگ مقرر کیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی مسند مقرر کی ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ تم جو سارا دن نوافل پڑھتے رہتے ہو تم مجھ سے کوئی برتر آدمی ہو۔ میں بھی اپنے مقام پر ہوں۔ البتہ میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بر پر ہوں، یعنی ہم دونوں ہی نے صحیح راہ اختیار کی ہے۔ امام مالک کے بارے میں یہ کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، بڑے اہتمام سے دین کے باقی فرائض ادا کرتے تھے۔ امام مالک نے سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی کہ دین کسی ایک ہی طرح کے آدمی کو نہیں بنانا ہے۔ اس بنیادی غلطی کو ہر شخص کو اپنے ہاتھ سے دور کر لینا چاہیے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کا وہ دائرہ ہے کہ جو سب کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز کا حکم ہے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ کچھ حصہ دین کا وہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں آدمی کے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے چیزیں اس پر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا کہ مسجد میں رباط رہیں، کسی کو روزوں سے حب ہوگی۔ جس طرح عبادت کے معاملے میں یہ تفاوت ہے، بالکل اسی طرح ازواج کے معاملے میں بھی تفاوت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اصل اشتغال علم میں تحقیق میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال لوگوں تک دین پہنچانے میں اور اس کے اصلاح کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ پہلو ہیں جو پیغمبر کے بعد اب تقسیم ہو گئے ہیں لوگوں میں۔ اس کی ذات میں کوئی شبہ نہیں کہ جامع صفات ہستی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے اللہ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے، اور امام مالک صاحب نے ازواج کا لفظ بھی بہت وسیع معنوں میں بیان کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے، ایک آدمی میں شاعرانہ صلاحیتیں ہیں، ایک میں ادبی صلاحیت ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک سانچے میں ڈھال دے، البتہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی قاعدے و ضابطے پر رہیں، لیکن اس کے بعد خصائص کے لحاظ سے، ازواج کے لحاظ سے لوگوں میں مختلف شخصیات نمودار ہوتی ہیں، اور ان مختلف شخصیتوں کا نمودار ہونا بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ اور اس معاملے میں انہوں نے اپنے خط کے آخری کلمات میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی چیز منصوص ہو۔ یہ تو ان کا خط تھا جو انہوں نے تحریر فرمایا۔ یہ ایک اہم بات ہے، میں اس وقت اس کی تائید و تردید میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ غلطی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور عام ہو رہی ہے کہ لوگ بعض اوقات ایک خاص تصور قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اہل دین کا سانچہ۔ اس کے بعد وہ ہر شخص کو اسی سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان جب امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے تو دین جو علماء کے لیے سانچہ پسند کرتا ہے اس میں رہ کر ان کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اہل علم کو بھی۔ اور جب ہم مثال کے طور پر حسن بصری یا بعض عابدین کا ذکر کریں گے تو اس میں وہ پہلو جو عبادت سے متعلق ہے زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں جاگتی ہیں، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو ظاہری پہلو ہے اس میں علم و تحقیق کا عنصر کم ہوتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ وہ کبھی کبھی جب نماز اور نوافل میں مشغول ہوتے تو ایک خاص طور پر نرم کپڑا بچھا لیتے۔ پوچھا گیا کہ یہ اہتمام کیوں فرماتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں پیشانی کے گٹھے کے ساتھ پہچانا جاؤں، یعنی یہ بھی ان کا خاص ذوق تھا۔
اصل میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ان کے ظاہر میں بہت کم تھیں۔ یہ چیزیں ان کی اندرونی شخصیت کے اندر بڑی غیر معمولی انداز میں موجود ہوتی ہیں، اور بہرحال اتنی ہوتی ہیں کہ جتنی ایک صاحب علم کے ہاں رہنی چاہیے۔ فطری سی چیز ہے، ایک آدمی کا اصل مشغلہ عبادات ہی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد کچھ دیر سو جائے، پھر اٹھے اور نوافل ہی ادا کرتا رہے، پر ایک صاحب علم کے لیے بالکل ممکن ہے کہ اس کا بہت سا وقت کسی چیز کی تحقیق و تفتیش میں، کسی نکتے کو جاننے میں بسر ہو۔ تو دین کا علم بھی معمولی درجے کا نہیں ہوتا۔ یہ امام صاحب کا موقف ہے۔ میں ذاتی طور پر امام مالک کے موقف کی وضاحت کرتا ہوں۔ چلوں کہ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی چونکہ یہ نقطہ نظر موجود ہے اور بڑی شد و مد سے موجود ہے، تو میں نے امام مالک صاحب کے نقطہ نظر کے لحاظ سے روشنی ڈالی ہے، چیزوں کو دیکھنے اور چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا زاویہ ایک یہ بھی ہے۔ اگر لوگ اس زاویے کے فرق کو امام مالک کا خیال ہے کہ سمجھ لیں، تو اس کے بعد وہ بہت سے افراط و تفریط سے بچ جائیں گے۔ مختلف شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنے کے بارے میں بھی ان کو سہولت حاصل رہے گی۔ امام مالک کے اس موقف کی وضاحت کے بعد میں چند حروف اس معاملے میں بھی بولنا چاہتا ہوں کہ کتاب مغانی کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کوئی مغنی بھی تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس فن کے بھی ائمہ تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جب مغنیوں کا ذکر آیا ہے کتاب مغانی میں، تو وہاں ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو غنا سے ان کا بچپن سے ہی شغف تھا، اس میں شبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر اشتغال تھا تو اس فن کے اصول و مبادی سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ کسی موقع پر وہ کچھ تھوڑا بہت آدمی گنگنا لیتا ہے تو گنگنا بھی لیتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اچھی چیز سننے کو مل جاتی ہو تو سن بھی لیتے ہوں۔ لیکن ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر موجود بھی تھی تو بس کسی جز میں۔ جو داستان صاحب سرائے مغانی نے کی ہے وہ اس کے اپنے ذوق کی پیداوار تھی۔ مغانی کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں فتنوں کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ یہ در حقیقت اس زمانے کے مغنی مغنیات اور اس زمانے کے اس طرح کے ادبی ذوق کے لوگوں کی داستان ہے، اور چونکہ اس چیز کو ہمیشہ مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے صاحب مغانی کی کہ کسی نہ کسی طرح امام مالک اور امام شافعی کا نام کو ہی لے ہی آیا جائے۔ دیکھیں، ہماری ایک آسمانی کتاب ہے زبور، جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب زبور نازل ہوئی ہے وہ عام لفظوں میں مغنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گا کر پیش کی ہے۔ ان کا لحن داؤدی زمانے میں مشہور ہے، اور جو یہ آسمانی کتاب داؤد علیہ السلام نے گا کر سنائی ہے لوگوں کو، یہ آج کے مسلمان اس چیز کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو کہ ایک آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب مغنی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسا ہی ہے۔ آپ بالکل ایک عام سے، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میرے درجنوں واقف کار ہیں یہودی، کوئی آپ ایک آدھ یہودی ڈھونڈ لیں،
اس سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، زبور کے بارے میں معلوم کریں، وہ آپ کو سیدھا سیدھا بتا دے گا کہ بالکل زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے لحن سے گا کر بیان کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صاحب سرائے مغانی کے ان روایات میں بہت مبالغہ ہے۔ بہرحال یہ بھی جان لیں کہ امام صاحب شروع میں تو خیر تاجر تھے، اور والد صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کی بہت اچھے سے تربیت کی ہے۔ بہرحال یہ بھی جان لیں کہ امام صاحب شروع میں تو خیر تاجر تھے، اور والد صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کی بہت اچھے سے تربیت کی ہے۔ اس سے امام مالک صاحب نے بہت کمایا بھی ہے، لیکن بعد میں علم کے اشتغال نے اس طرح کی کوئی معروضیت باقی نہیں رہنے دی۔ اس کے باوجود ان کا رہن سہن ایک صاحب ثروت کا اور ایک بہت کھاتے پیتے آدمی کا رہا ہے۔ اس کا بہت مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلفاء کے ہدایہ کے معاملے میں وہ رائے نہیں رکھتے تھے جو رائے مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک عادل خلیفہ جیسا کہ ہارون ہے، جیسے مہدی ہے، جیسے منصور ہے، یہ اگر مجھ پر کوئی پابندی عائد کیے بغیر مجھے کچھ بھیجتے ہیں تو میں کیوں قبول نہ کروں۔ عباسی خلفاء ان کے بڑے غیر معمولی معتقد رہے ہیں۔ ابو جعفر بن منصور کی درخواست پر تو انہوں نے موتا کا کام شروع کیا ہے۔ خیر یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اس کی درخواست تھی، پر اس کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ اس نے بھی ڈائریکٹ توجہ دلائی۔ پر امام مالک کا اپنا اشتغال علمی بھی اس طرح کی کتاب لکھنے کی طرف تقاضا کرتا ہوگا، اور ان کے اپنے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ اس طرح کی کتاب تصنیف کروں، لیکن ان تینوں خلفاء کا ان کے ہاں حاضر ہونے کا معاملہ رہا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے بھی رہے ہیں۔ امام مالک اپنی شان اور وقار کو بہت غیر معمولی اہمیت دیتے تھے، یعنی ان کے بارے میں یہ واقعات مشہور ہیں کہ جب کبھی خلیفہ کی مجلس میں جاتے تو مجلس میں اگر فرض کر لیجئے کہ لوگ پہلے آ چکے ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ شیخ کہاں بیٹھے گا۔ یہ ان کا مخصوص اسلوب ہوتا تھا، بات کرنے کا انداز ہوتا تھا، یہ شیخ کہاں بیٹھے گا، یہاں تک کہ خلیفہ فوراً ان کو اپنے پاس اپنی مسند پر بٹھاتا، اور یہی ان کا مقام بھی تھا۔ وہ اس معاملے میں دوسرا رویہ کسی حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ علم کا اجلال کیا جائے، علم کا احترام کیا جائے۔ اس معاملے میں یہ جان لیجئے کہ ہدایہ قبول کرتے تھے، لیکن ہدایہ کے ساتھ کوئی شرط آئی ہے تو انہوں نے ہدایہ کو منہ پر دے مارا۔ امام مالک ان لوگوں میں سے ہے جن کو اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو ایک معنی میں ان کا استاد ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ بھی ان کی مجلس میں طالب علم کی حیثیت سے بیٹھنے کو شرف سمجھتے تھے۔ امام مالک صاحب بہت صاحب ورع آدمی ہو گئے تھے۔ ان کا علمی تقویٰ کا یہ عالم تھا، ان کے تقدس کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ لوگ ان کی ٹوپی اور ان کے بال تک کے معاملے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اس غلو میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مجھ کو خلافت مالکیہ پر کتاب لکھنی پڑی۔ خلافت مالکیہ پر امام مالک بہترین لباس کے دلدادہ تھے۔ مصری کپڑا، شامی عمامہ، بغدادی ریشم، چاندی ملا، یہ ان کا عام لباس ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عرب و عجم کا ایک بہت بڑا امیر تاجر ان کے ہاں مدعو تھا۔ اسی دوران امام مالک کو کہیں جنازے میں جانا پڑ گیا۔ جلدی میں اس امیر تاجر کی نہایت قیمتی چادر اوڑھ لی۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو طبیعت بہت ناخوش تھی۔ اس تاجر سے کہنے لگے، میاں یہ تم کیسے بیکار کپڑے کی چادر پہنتے ہو؟ تمہاری اس بیکار چادر نے تو ہمیں بہت شرمندہ کروا دیا۔
کیونکہ وہاں جنازے میں خلیفہ نے ان سے زیادہ قیمتی کپڑے کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ پھر اس چادر کو دور پھینک دیا۔ بعد میں وہ تاجر کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد میں نے ان کی خدمت میں نہایت قیمتی یمنی چادر پیش کی، جسے دیکھ کر امام مالک بہت خوش ہوئے، تو پھر اس تاجر کی جان میں جان آئی۔ بے تکلفی کی مجالس میں اور اپنے ہم عصروں کے ساتھ مزاح بھی کرتے، ہنستے مسکراتے بھی تھے۔ بعض ان کے لطیفے بھی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض مواقع پر انہوں نے لطیف طنزیں بھی کی ہیں۔ ان لطیف طنزوں کو اگرچہ بعض لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف پر کی ہیں، اور جو دوسروں پر کی ہیں۔ اگرچہ میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کر رہا عام مجلس میں، میری اس مجلس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے میں اجتناب کروں گا۔ لیکن یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ اہل علم اپنے معاصرین کے بارے میں کہہ ہی دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو بڑھا کر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سخن گفترانہ سے آگے بڑھ کر اس میں کوئی بغض و عناد ڈھونڈنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اجلال علم کے معاملے میں بہت حساس تھے، یعنی جب ان کو حدیث کا درس دینے جانا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ امام مالک نہیں آ رہے، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ خاص طرح کا لباس پہنیں گے، داڑھی بنائیں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، خوشبوئیں لگائیں گے، ان کے لیے مسند سجائی جائے گی، ان کے آنے کے لیے جو راہ بنے گی وہاں غالیچے اور قالین بچھائے جائیں گے، پھر وہ آ کر مسند پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر درس دیں گے۔ اتنے زیادہ اس معاملے میں حساس تھے کہ جب ہارون نے یہ کہا کہ تشریف لائیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے، علم کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، علم تو ظاہر کا تقاضا کرتا ہے، علم زیارت کرنے کے لیے نہیں جایا کرتا۔ چنانچہ وہ آئے۔ آنے کے بعد ہارون کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جاہ و حشمت کے معاملے میں امام مالک سے بھی کئی قدم آگے تھے۔ ہارون کے زمانے میں مسلمان حکومت کا ذرا تصور کیجئے کہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں باقاعدہ باج گزار تھی عباسی خلفاؤں کی ذرا سی ناپسندیدگی پر۔ عباسی خلفاؤں کی ذرا سی ناپسندیدگی پر سلطنتوں کے بادشاہ بدل جایا کرتے تھے۔ ہارون کے دربار میں ایک ایک وقت میں 10 بادشاہوں کو بیڑیاں پہنا کر گردنوں میں توق ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ قیصر روم کے ولی عہدوں اور شہزادوں کو گرفتار کر کے دربار ہارون میں ساقی گری کا کام لیا گیا تھا۔ وہ ہارون مدینہ میں گیا، اور اسی ہارون کے صاحبزادے مامون اور یامین کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے کہ وہ ایک بار ملنے کے لیے آ گئے اور کچھ وقت سے جلدی آ گئے۔ امام مالک صاحب کے باہر آنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو بچوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، گالوں پر عقیق کی ریت کے تھپیڑے پڑتے رہے، وہ خالی واپس آ گئے، ملنے کی اجازت نہ ملی۔ خیر، وہ ہارون جب مجلس میں آیا تو امام مالک نے کہا تشریف لائیے۔ وہ امام مالک صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا مسند پر، تو امام مالک نے کہا نہیں، حدیث سننی ہے تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، علم کا اجلال کیجیے۔ پھر وہ اٹھا اور طالب علم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہارون نے کہا کہ سنائیے کوئی حدیث، تو امام مالک نے فرمایا کہ عرصے سے میں نے پڑھنے کا طریقہ ترک کر دیا ہے، اب تو شاگرد ہی پڑھتے ہیں، تصحیح کر دیتا ہوں، اب سامعین کو پڑھنا ہوگا، روایت کوئی میرے سامنے پڑھیے، میں اس کی تصحیح کر دوں گا۔ تو ہارون نے یہ کہا کہ لوگوں کو اٹھا دیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں، قرات کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آخر کچھ تو میرا وقار، شان باقی رہ جائے۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ علم کی مجلس خواص کے لیے منعقد کی جائے،
یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آخر پھر یہی ہوا کہ اسی مجلس میں ہارون نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کا کوئی اور شاگرد پڑھے اور آپ تصحیح کر دیں اور میں بھی تصحیح کر دوں۔ تو اس پر امام مالک صاحب راضی ہو گئے۔ پھر ایک شاگرد نے حدیث پڑھی تو امام مالک نے اور خلیفہ ہارون نے تصحیح کی۔ اسی طرح مہدی بھی، منصور بھی، بلکہ جس زمانے میں منصور کے والی نے خام خواہ لوگوں کی ریشہ دوانی کی اور ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب جبری طلاق واقع نہیں ہوتی کے مسئلے پر اس زمانے میں بڑا طوفان برپا تھا۔ اس زمانے میں نفس زکیہ نے خروج کر رکھا تھا، اور نفس زکیہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں۔ لوگوں کی کچھ جذباتی ہمدردیاں بھی اہل بیت کے ساتھ رہی ہیں۔ تو نفس زکیہ کے خروج کے زمانے میں یہ چیز جب عام ہوئی تو کسی نے والی مدینہ کو بھی توجہ دلا دی کہ یہ دیکھیے، یہ اصل میں تو اس فتوے کا نتیجہ آپ کے لیے نکلنے والا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جبری بیعت بھی واقع نہیں ہوتی۔ ایک علمی نتیجہ نکال کر لوگوں نے سامنے رکھ دیا۔ اس نے امام مالک کو گرفتار کر لیا اور ان کی بہت تہذیب کی گئی۔ ان کو مدینہ کی گلیوں میں مشقیں کس کر پھروایا گیا کہ فتویٰ واپس لیجئے، لیکن وہ اسی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی شان سے وہ یہ تہذیب بھی سہ گئے۔ بعد میں خیر خلیفہ کو معلوم پڑا، پھر وہ فوراً حج کے بعد ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، بہت معذرت کی، اس والی کو معزول کر دیا۔ یہ سب ہوا ہے، لیکن یہ مرحلہ بھی ان پر آ گیا ہے، اور اس مرحلے کے آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے رہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، ناز و نم میں رہنے والے، ابھی اپنا فتویٰ واپس لے لیں گے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عظمت و استحکام کا تعلق احوال سے نہیں ہوتا، یہ آدمی کے دل کی چیز ہے۔ وہ اچھے حالات میں بھی دبنگ رہتے تھے تو برے حالات میں دبنگ ہی رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے باوصف امام صاحب بہرحال اپنی ذاتی زندگی میں بڑی ثروت کے ساتھ رہے، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے کہ ہدایہ بہت ملتے تھے ان کو۔ ان کا کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش نہ تھا۔ شروع میں تو تجارت تھی، تو اس میں ایک بھرم ہوتا ہے، آدمی کا رہن سہن بن جاتا ہے، لیکن حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہے۔ ایسی صورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں کہ امام مالک کے ہاں فاقوں کی نوبت بھی رہی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو کہتے بھی تھے کہ اب آپ چلے جاتے ہیں خلیفہ سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے کہ میں نصیحت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ جب کبھی جاتا ہوں، منصور کو انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ فقران اور رعایا کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے۔ کئی اسالیب میں توجہ دلائی تو وہ بھی بار بار یہ کہتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے خانہ شریف میں کبھی کبھی جب بچے بھوک سے روتے ہیں تو آپ حکم دیتے ہیں کہ چکی ذرا تیز چلا دو تاکہ رونے کی آواز ہمسایوں میں نہ جائے۔ تو امام صاحب نے کہا واللہ یہ تو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو خلیفہ منصور نے کہا جو شخص آپ کے گھر کے ان حالات سے واقفیت رکھتا ہو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں احوال رعایا سے واقف نہیں ہوں۔ امام مالک پر اندر یہ حالات بھی آتے رہے ہیں۔ اسی طرح کے نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا معاملہ ہوتا دیکھا گیا ہے، یعنی وہ ایک خاص شان کی زندگی تو اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ اس بھرم کو قائم بھی رکھتا ہے۔ امام مالک کا بھی اللہ نے ساری زندگی یہ بھرم رکھا ہے،
لیکن اندر یہ حالات بھی بعض اوقات بن پڑے ہیں کہ اگر ایک بڑھیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ پتھر ڈال کر بچوں کو بہلا رہی تھی، تو امام دارالہجرہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کو رونے کی آواز کو دبانے کے لیے چکی چلا دیتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح بھی یہ معاملہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ علم کے ساتھ ان کا اشتغال کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ان کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے حاصل کی۔ لیکن چونکہ انہوں نے ابتدائی تعلیم ربیہ کے ہاں پائی ہے، تو اس وجہ سے امام مالک کا معاملہ وہ نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے کہ زیادہ اشتغال اخبار و روایات ہی سے ہو۔ امام مالک کے ہاں رائے اور روایات دونوں معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ شروع میں رائے کا بہت غلبہ رہا ہے۔ وہ اجتہاد کرتے تھے، اجتہادی آراء دیتے تھے، روایت کے معاملے میں بہت محتاط شروع ہی سے رہے، بلکہ رسول اللہ کی طرف اگر نسبت دے کر یہ بیان کیا جائے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یوں عمل کیا، یا رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا گیا، تو امام مالک واحد محدث ہیں جو یہ بڑا اصرار کرتے ہیں کہ روایت باللفظ ہونی چاہیے، یعنی رسول اللہ کے الفاظ میں۔ روایت بالمعنی کو نفساً کرتے ہیں، اگرچہ روایت بالمعنی کو قبول کرنا پڑا ہے بعض معاملات میں، لیکن بہرحال آثار کے معاملے میں یہ ہے کہ جلیل القدر لوگوں کے آثار کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار، وہ جلیل القدر صحابہ جن کا مدینے میں زیادہ دیر تک قیام کرنے کا موقع ہے، ان کے آثار بھی ان کے ہاں موطا میں بھی ملتے ہیں۔ فقہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خیر بہت زیادہ ہے۔ امام مالک ان تمام آثار سے رجوع کرتے تھے۔ رائے کے معاملے میں شروع میں تو بہت زیادہ میلان اجتہاد کی جانب تھا، روایت اور آثار کی جانب کم، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز جیسے جیسے روایات کا علم بڑھتا گیا، ابن شہاب زہری سے تعلق پیدا ہوا ہے، تو یہ ذخیرہ بھی ان کو زیادہ میسر آیا ہے، آثار سے بھی زیادہ متنبع ہو گئے، تو پھر روایات کی طرف میلان ہوتا چلا گیا۔ آخری زمانے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب فقہ و اجتہاد میں رائے کی نسبت ان پر روایت اور آثار سے انتشار کا غلبہ تھا، یعنی چھوڑا انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ روایت و آثار کے معاملے میں اشتغال ہمیشہ ہی کم رہا، لیکن امام مالک وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے کہ جن میں اس معاملے میں بڑا غیر معمولی توازن ہے۔ امام شافعی تو بعد کے لوگوں میں سے ہے، ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے امام مالک میں بڑا توازن پایا گیا ہے۔ علم کے معاملے میں کوئی تعصب بھی نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا، دوسرے لوگوں سے بھی کیا۔ خیر اہل بیت میں جہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کو لوگوں نے خام خواہ اپنے کھاتے میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ وہ جلیل القدر امام ہیں، اپنے دین کی فقہ میں صاحب اجتہاد ہیں، ان کی اپنی آراء ہے، وہ خانوادہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے وارث ہیں، اور اس زمانے میں اہل علم بہت فخر سمجھتے تھے ان سے استفادہ کرنے کو۔ وہ معمولی لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے بہرحال اس طرف نتھی ہونا مجبوری تھی، ورنہ امام جعفر صادق جیسے لوگ زمانے میں کم پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک نے اپنے گھر کے دروازے پر ماشاءاللہ لکھوایا ہوا تھا،
کسی نے پوچھا تو بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ آیت ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ الجنت سے مراد دار ہے، اس لیے ماشاءاللہ لکھوایا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح بڑے بڑے حکمران اپنی مہر بناتے ہیں، تو یہ روایت بھی امام مالک نے ڈالی کہ ایک عالم کی بھی مہر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان کی مہر تھی جس پر حسبی اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا، وہ اپنی آرا وغیرہ میں لگاتے بھی تھے۔ ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے بعد میں جب ان کا علم پھیلایا ہے تو ان کی شخصیت کے یہ پہلو بھی ان کے ساتھ ہی منتقل ہوئے ہیں، اور جب یہ منتقل ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی عقیدت، شان و اکرام پیدا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں وہ گئے ہیں تو اگر ان کے شایان شان معاملہ نہیں ہوا ہے تو انہوں نے بالکل اس چیز کو گوارا نہیں کیا، یعنی وہ یا تو اٹھ کر چلے آئے ہیں وہاں سے، یا پھر یہ کہ لوگوں کو یہ معاملہ کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ خلفاء کو جب کبھی ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس سے کم پر کبھی اکتفا نہیں کیا کہ بادشاہ کی مسند پر ان کے برابر نہ بیٹھے ہوں۔ ان کو جب خلعت دی گئی ہے عباسی خلفاؤں کی طرف سے تو خلعت کے بارے میں عام طریقہ یہ رائج تھا کہ وہ پہنائی جاتی تھی، اور کوئی خواجہ سرا متعین ہوتا پہنانے کے لیے۔ جب خواجہ سرا نے پہنانے کی کوشش کی اور آگے بڑھا تو امام مالک صاحب نے پسند نہیں کیا اور کندھوں سے جھٹک دیا۔ خلیفہ نے محسوس کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ سامان میں رکھ دی جائے اور خواجہ سرا پیچھے ہٹ جائے۔ اس طرح سے عام روایت اس زمانے میں یہ تھی کہ اگر خلیفہ کے پاس گئے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے تھے لوگ۔ جب اٹھ کے واپس آنا ہوتا تھا تو خلیفہ کی آستین یا پوشاک کو چوما جاتا تھا، تو امام مالک نے یہ کبھی نہیں کیا۔ وہ گئے، السلام علیکم، واپس تشریف لائے تو اسی شان سے یکدم واپس مڑ گئے۔ یہ بات کہ وہ ہدایہ قبول کرتے رہے، یہ بات کہ بہت ثروت کے ساتھ رہے، اس سب کے باوجود ان کے تقدس اور شان کی وجہ یہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے مواقع پر بیان بھی کیا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو شان سے، بیٹھتا ہوں تو وقار سے، آتا ہوں تو دبدبے سے۔ آج تک نہیں دیکھا گیا میری زندگی میں اور میرے ذاتی علم میں نے کسی ایسے بادشاہ کے سامنے نہیں دیکھا کہ لوگ الٹے قدموں نہ چل کے اس سے تھوڑا دور جا کے نہ پلٹے ہوں، اس کے احترام کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر الٹے قدموں چلتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں۔ لیکن امام مالک صاحب کے بارے میں وہ پلٹ جاتے تھے اور پیٹھ کی طرف سے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے، میں آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جو اس درس میں بیٹھے ہیں آپ لوگ اس کو آسان بات سمجھ رہے ہیں، لیکن واللہ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، اور یہ اس شخص سے اس طرح کا رویہ روا ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو اور علم کے بارے میں وہ بادشاہ کو بھی خاطر میں نہ لاتا ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے تو لگی لپٹی رکھے بغیر نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے کہنا ہوتا ہے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اور اگر ان کی زندگی میں تعذیب کا وقت آیا تو وہ بھی انہوں نے شان سے گزارا، یہ ان کی ساری ذاتی زندگی رہی ہے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ امام مالک کے بیٹوں میں یحییٰ ہیں، محمد ہیں، ایک بیٹی فاطمہ ہے، بہت صاحب علم خاتون تھیں۔ امام مالک صاحب اپنی بیٹی پر بہت فخر کیا کرتے تھے، وہ ان کی موتا کی حافظہ بھی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام مالک صاحب کے سامنے کوئی
شخص موطا کی قرات کر رہا ہوتا تھا اور امام مالک صاحب اپنے خیالوں میں کہیں دور چلے جاتے تھے اور وہ اس طرف توجہ نہیں کر پاتے تھے، اور اس شخص سے موطا کے پڑھنے میں کہیں غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً خادمہ یا خادم آ جاتا تھا کہ قرات روک دیجئے اور فلاں مقام پر موطا کی قرات میں غلطی ہوئی ہے، اسے دوبارہ سے قرات کی جائے۔ صاحبزادے کبوتروں میں بہت مشغول رہے اور امام صاحب کو یہ معاملہ بھی صاحبزادے کبوتروں میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے، اور امام صاحب اکثر ان کی طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھیے جی، یہ ہمارے صاحبزادے ہیں، بس کبوتروں میں زیادہ شغف ہے ان کو، اور پڑھنا لکھنا تو ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں آتا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ اس طرف آئیں، لیکن یہ اپنے اس طرف نہیں آتے۔ امام مالک صاحب کو یہ معاملہ بھی پیش آیا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بہت اہتمام سے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، جمعہ پڑھنے جایا کرتے اور درس دینے کے لیے بھی جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں جا کے، یہ معمول رہا ہے ان کا۔ آہستہ آہستہ ان کو سلسال بول کی تکلیف ہو گئی، اور وہ اس بڑھتی ہوئی تکلیف کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور مسجد سے ان کا تعلق پھر منقطع ہونا شروع ہو گیا۔ ایک زمانہ پھر ان پر وہ بھی آیا کہ وہ جمعے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، اپنے گھر پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ کوئی پوچھتا تو کہہ دیتے کہ ہر بندے کے پاس عذر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اشتہار دیتا پھرا جائے۔ اسی عالم میں پھر وہ مدینہ ہی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ تو جناب امام مالک کی زندگی کا مختصر سا احاطہ ہے، اور اسی مختصر سے نقشے میں سب سے زیادہ جو بات جان لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس شان اور وقار اور اپنی ہیبت کے باوجود بہت متوازن آدمی تھے، کبھی حق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ امام مالک صاحب کے سامنے حقیقت آئی ہے تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ امام مالک کا معاملہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی پہلے رائے و اجتہاد میں تربیت ہوئی ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ وہ صاحب حکمت آدمی نہیں تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ نے قسم کھائی، توڑ دی۔ اب اس کے کفارے کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، لوگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا غلام آزاد کر دیں۔ امام مالک صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ 3 روزے رکھنا پڑیں گے۔ خلیفہ کو بڑا غصہ آ گیا کہ کیا میرے پاس غلام نہیں جو روزے رکھوں؟ پھر پوچھا گیا، امام صاحب نے پھر وہی قرآن کی آیت پڑھی، کہا 3 روزے رکھیں۔ پھر پوچھا گیا تو انہوں نے پھر سے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ امام مالک صاحب نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے کہ آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ واقعی ہے، ان کے پاس غلاموں کی قطار لگی پڑی ہے، اور کفارے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو تھوڑا احساس ہو، اس لیے میں نے غلام کے آزاد کرنے کا فتویٰ نہیں دیا تاکہ خلیفہ کو قسم توڑنے کا احساس ہو اور 3 روزے رکھیں۔ پھر خلیفہ کو 3 روزے رکھنے پڑے، اس لیے کہ امام مالک صاحب فتویٰ دے دیں تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے۔ درس و افتاء کے معاملے میں بھی بہت محتاط آدمی تھے مالک صاحب، یعنی اگر ان کے علمی پہلوؤں کی طرف دیکھیں سنوانے کے بعد تو درس و افتاء کے معاملے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات کسی آدمی نے سوال پوچھا تو کئی دن جواب نہیں دیتے تھے، میں غور کروں گا۔ کسی نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا آپ علم کو کوئی سہل چیز نہ سمجھیں۔ امام مالک صاحب رائے بہت احتیاط سے قائم کرتے اور پھر اس کو بیان کرتے۔ رائے دینے کے معاملے میں بھی اگر موطا کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی چیزوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی جن باتوں کے معاملے میں صریح نصوص نہیں ہیں وہاں عام اسلوب ان کا یہی ہوتا تھا، اور یہی اسلوب بہت پسندیدہ بھی ہے۔ حرمت و حلت کے سخت الفاظ آسان نہیں ہوتے کہنے کے لیے،
فقیہی اجتہاد کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ اس معاملے میں اگر کسی اصول پر قیاس کیا جا رہا ہے تو بہرحال قیاس ایک اجتہاد ہی ہے، اس میں نص نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ تو اس وجہ سے امام مالک صاحب کا یہ طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ۔ اس احتیاط کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں ان کی سوانح حیات میں کہ آدمی کو بہت حیرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ 20 دن فتوے کے انتظار میں رہے، اور اگر دے دیا ہے امام مالک صاحب نے دے دیا ہے، لوگ اٹھائے پھرتے تھے اور دنیا جہان میں پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد کسی اور کے لیے زبان کھولنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ فقہا اس دور کے کہہ دیتے تھے کہ امام مالک صاحب نے فرما دیا ہے، اب فلاں صاحب کو کہنے کا کیا مقام باقی رہ گیا، اب آپ اپنے گھر جائیے۔ ان کی سب سے زیادہ کتاب تو موتا ہی ہے، اور موتا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کی وجہ بھی یہی ہے، گویا انہوں نے بار بار اسے پرکھا ہے، بہت انتخاب کیا ہے۔ یہ بہت پامال کی ہوئی کتاب ہے، ایک صاحب علم کے تحقیق کے نتیجے میں کانٹا ہے، چھانٹا ہے، لینا ہے، دینا ہے، پھر یہ ایک کتاب کی شکل میں آئی ہے۔ اس کا لغوی مطلب تو یہی ہے۔ بعض مورخین تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے، یعنی قرآن کے بعد پہلی کتاب ہے جس کی تصنیف ہوئی ہے زمین پر۔ لیکن یہ امام مالک صاحب کی تنہا تصنیف نہیں ہے، ان کی 8 سے 10 کتب اور بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور کتاب یہی ہے، اور بعد میں اسی کی بنیاد کے اوپر ان کے بہت سے شاگردوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور ان کے بعد فتویٰ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی پہنچے ہیں کہ ان کی فقہ مدون ہوئی ہے، پھر وہ ایک باقاعدہ فقہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ امام مالک صاحب نے اپنے معاصرین کے معاملے میں بھی اگر کسی صاحب علم کے بارے میں یہ محسوس کیا ہے کہ اس کی رائے میں غلطی ہے، تو بعض اوقات دار الحجرہ کی حیثیت سے اس کو ٹوکا بھی ہے۔ امام لیث کو مصر میں بہت غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، وہ ان کے معاصر ہیں، لیکن ان کو خط لکھا، وہ خط تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ اس خط میں امام صاحب نے امام لیث صاحب کو بتایا کہ تمہاری فلاں فلاں آراء مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ اس کے جواب میں امام لیث نے بھی خط لکھا۔ میں ذاتی طور پر بہرحال ان کے خطوط کا محاکمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن امام لیث کا خط بھی بہت شاندار ہے، یعنی انہوں نے امام مالک صاحب کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ عمل اہل مدینہ پر اصرار ان وجوہ سے دین میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حجت بنا لیں، لیکن بڑے ادب سے، احترام سے۔ اگرچہ وہ مصر میں تھے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی تصنیف کردہ کتابیں اور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نظر ان کے مصادر فقہ کیا ہیں، یعنی وہ کن چیزوں کو اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام شافعی ان ائمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اصول فقہ پر پہلی کتاب دے دی ہے، یعنی اب ہم امام شافعی کی یہ کتاب پڑھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ اصول ہیں۔ امام مالک صاحب یا امام ابو حنیفہ صاحب کے ہاں یہ صورت نہیں ہے، وہاں تو فقہ پر عملی کام ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اصول اس طرح سے بیان نہیں ہوتے۔ البتہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں یا رائے دیتے ہیں یا استنباط کرتے ہیں تو اس سے استقراء کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہیں۔ پہلا مصدر تو ظاہر بات ہے قرآن مصدر ہے، قرآن کی بات سامنے آ جانے کے بعد وہ کسی بات یا توجیہ کو اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کی ساری فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا مصادر سنت ثابتہ ہے، اور اس میں تو امام مالک صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دوسری رائے کیا رکھ سکتے ہیں، سوائے چند احمق لوگوں کے اس امت کی تاریخ میں کسی شخص کو کوئی شبہ نہیں ہوا ہے۔
तीसरा मसादिर सहाबा के अक़वाल हैं, जिनको आसार भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी सहाबी का कोई असर मिल गया है तो बड़ी अहमियत है। ये बात मोता का मुतालिया करने से भी मालूम हो जाती है कि इसमें जिस तरह से रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान करते हैं तो इसी तरह सहाबा के आसार भी बयान करते हैं। सहाबा के आसार से मुताल्लिक़ ज़ाहिर है कि उनकी दलील वही है जो इमाम शाफ़िई की है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत इस तरह से भी हमको मुंतकिल हुई है, और सहाबा अगर दीन के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको यूं ही रद्द कर दिया जाए। यानी हमारे पास फिर इस पर नक़्द व जरह के लिए कोई बड़ी चीज़ होनी चाहिए, वरना ये कि उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत उठाई है तो उनकी बात मानी जाएगी। इसी तरह से इमाम मालिक साहब के यहाँ अजमा का हवाला भी होता है। यानी अजमा का मतलब यह है कि ये बात तो सभी जानते हैं, ये तो चली आ रही है। ये बिल्कुल वही मफ़हूम है अजमा का जिसमें इमाम शाफ़ी ये लफ्ज़ बयान करते हैं। यानी इमाम शाफ़ी का कहना है कि आखिर ये फ़राइज़, ये सुनन, ये नमाज हमें अजमा ही से मिली है। और इसके बाद जहाँ अजमा नहीं होता, यानी इख्तलाफ होता है अहले इल्म में, वहाँ वो अमल अहले मदीना को बहुत अहमियत देते हैं। इमाम मालिक ये कहते हैं कि 10,000 सहाबा कमोबेश वक्तन फ़वक्तन मदीना मस्कन रहा है, जहाँ अल्लाह के पैगंबर रहे हैं। लोग इन जगहों के इल्म को बड़ी अहमियत देते हैं। जहाँ एक या दो सहाबी के साथ मुलाकात हो गई है, पहले अहले मदीना का अमल क्यों नहीं, इसके अंदर सुन्नत शाये होती है। चुनाचे वो इस मामले में, यानी इमाम मालिक के असूल फ़िक़्ह में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। वो साफ कह देंगे हमारे दियार में यूं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अमतुन नास में ये चीज़ चल रही है। मतलब ये कि मदीना के फ़ुक़हा, मदीना के उलमा, मदीने में जो इल्म मौजूद है नबी का, वो इसी तरीके से हमको मुंतकिल हुआ है। इस पर बड़े मनाज़रे हुए हैं हमारी तारीख़ में। यानी ख़ास तौर पर इमाम शाफ़िई को भी बहुत इख्तलाफ है, और बाद में हनाबला के दो बड़े आइम्मा इब्न तैमा और इब्न क़ैम ने भी और इब्न क़ैम ने अपनी किताबों में बड़े बड़े बाब बांधे और बड़ी बड़ी नफीस बहसें की हैं। यानी ये बात उन्होंने बताने की सही की है कि इमाम मालिक साहब का ये इसरार उनकी हद तक तो ठीक है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बहस इस उम्मत में बाद में रही है। दूसरी जगहों पर सहाबा का जो इल्म है वो भी वैसी ही अहमियत का हामिल है, और उसकी जानिब भी रुजू होना चाहिए। इस तरह से इमाम मालिक साहब की आरा, इमाम मालिक साहब के फतावा, ये सब अगर नज़र में हों तो मालूम होता है कि जब इन सब चीज़ों में उनको कोई हिदायत नहीं मिलती और ज़िंदगी के मामलात क्योंकि मतनू हैं। एक साहब इल्म ने कहा है कि दीन महदूद है और ज़िंदगी लामहदूद है। यानी दीन में जो बातें बताई जाएंगी वो तो 2, 4, 5, 7 होंगी, लेकिन ज़िंदगी के हवाले से हक़ाइक़ लामहदूद हैं, पेश आते रहते हैं। इस वजह से ये किसी तरह से नहीं हो सकता कि चंद नसूस में इनको बंद कर दिया जाए। चुनाचे इमाम मालिक साहब क़यास भी करते हैं। क़यास की कई मिसालें मौजूद हैं। क़यास अलबत्ता इसी उसूल पर करते हैं कि ये बात सरीह तौर पर इस इल्लत पर मबनी है, और यही चीज़ दूसरी जगहों पर भी पाई जाती है। इस्तिफ़हाम पर भी फतवा देते हैं। इसी तरीके से मारूफ पर भी इमाम मालिक साहब के फतवे मौजूद हैं, और मारूफ के माख़ूज़ कानून होने को तो कुरान मानता है, कुरान ने उसको बयान भी किया है। सद्द ज़राए के भी बहुत से फतावा हैं इमाम मालिक साहब के। सद्द ज़राए का मतलब ये है कि एक चीज़ दीन में ममनू तो नहीं करार दी गई, लेकिन अगर उसको बाकी रखा जाए तो वो किसी ममनू तक पहुंचाने का ज़रिया बन जाएगी, तो इस ज़रिए को बंद कर दिया जाए। मसलन हमारे दीन में ज़िना ममनू है। ज़िना तक पहुंचने के बहुत से ज़राए होते हैं। किसी अजनबिया से खलवत है, बेतकल्लुफ़ी है, घरों में आने जाने में बेएहतियाती है, ये जितनी भी बातें हैं इस मामले में, ये सब सद्द ज़राए हैं।
सद्द ज़राए की बातें हैं, यानी असलन ममनू नहीं हैं, बल्कि एक ममनू चीज़ तक पहुँचने का ज़रिया बन जाती हैं। तो इस वजह से इनके बारे में भी इमाम साहब इस उसूल पर भी फतवा देते हैं। मसलहत बरमला, यानी वो मसलहतें कि जिनको शारे ने छोड़ दिया है, हम उसको खुद समझ सकते हैं, इन पर भी उनके फतवे हैं। लेकिन मसलहत बरसला के बारे में ये मालूम होता है कि 3 चीज़ों का वो बहुत ख़याल रखते हैं। एक तो ये कि ऐसी किसी मसलहत पर उनका फतवा दीन के किसी असल और किसी दलील कतई के ख़िलाफ़ ना हो। बहुत इसरार से उसको वाज़े भी करते हैं कि ये चीज़ किसी दीन के अंदर जो मसलहत मोतबर है, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा रहे। फिर ये कि मसलहत के मामले में इन्हें ये इसरार होता है कि अगर 10 आक़लों के सामने ये बयान किया जाए कि ये मसलहत है, तो वो उसको मानें। वो लोग ये नहीं है कि आप एक तरह की मंतक छाँट कर किसी बात को मसलहत बना दें। फिर ये बात भी इसरार पर है कि मसलहत पर फतवा उस वक्त देना चाहिए जबकि वो तंगी का बायस बन रही है, तो उसको दूर किया जाए। इस असूल का लिहाज करके फतवा दिया जाए। इस उसूल को मलहूज रखे बगैर ये फतवा नहीं देना चाहिए। तो इमाम मालिक की फ़िक़्ह के बुनियादी उसूल यही है, यानी इन पर उन्होंने गोया बना रखी है। ये बात कि अगर उनको किसी मौके के ऊपर कुरान और सुन्नत में मार्ज़त पेश आ जाए तो वो क्या करते हैं, उनकी सारी फ़िक़्ह और उनके सारे काम का इस्तक़रा करने से मालूम होता है कि ये बहस उनके यहाँ इस तरह नहीं आती। बाज़ कुरान के मुकाबले में सुन्नत को वो एक ताबे की हैसियत से पेश करते हैं, और जो सुन्नत में उनके यहाँ एस्टेब्लिश होता है, उसी को वो कुरान की शरह मानते हैं। वो ये समझते हैं कि कुरान का मंशा यही है। यानी यूँ समझ लीजिए कि इस मामले में जो इमाम शाफ़िई का रवैया है, वही इमाम मालिक का रवैया है। लेकिन इमाम शाफ़िई के यहाँ अख़बार अहाद के बारे में ज़्यादा इश्तिग़ाल है, पर इमाम मालिक के यहाँ ये चीज़ नहीं है। इमाम मालिक साहब सुन्नत को बहुत छान फटक कर लेते हैं, बहुत एहतियात से लेते हैं, और वाक़या यही है कि उन्होंने बहुत मुख्तसर मजमुआ दिया है हमको सुन्नत पर। मोता इमाम मालिक सबसे मुख्तसर मजमुआ है इमाम मालिक साहब के मसादिर फ़िक़्ह पर। इस तरह एक नज़र डालने के बाद आप ये भी जान लीजिए कि हमारे इस ज़माने के उलमा में किताबें तो बहुत सानवी हैसियत रखती थीं, लिख दी किताब, लेकिन ख़ुद किताब का हाल ये था कि ये तो नहीं होता था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छप गई है, अब इसके नुस्खे आम हो गए हैं। किताब तो असल में शागिर्दों की रवायत से पहुँचती थी, यानी शागिर्दों का हर इमाम की ज़िंदगी में बड़ा गैर मामूली मकाम रहा है। 5-10 ऐसे शागिर्द रहे हैं कि जिन्होंने इस इल्म को हज़म किया और फिर आगे नस्लों को मुंतकिल किया है। तो इमाम मालिक साहब के शागिर्द ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान बिन कासिम हैं, अब्दुल्ला हैं, इसी तरह इनका इल्म मुंतकिल हुआ है। बल्कि इमाम मालिक साहब के इल्म के असल अमीन यही है, उनके ज़रिए से अमसार में उनका इल्म मुंतकिल हुआ है और लोगों तक पहुँचा है। इसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ हल्के कायम हो गए और उनके ज़रिए से उनकी फ़िक़्ह पहुँचती रही, और बहुत ही जल्द इस मामले में तनकीद व तबसरे का रास्ता भी खुल गया। ये इमाम शाफ़िई साहब भी आ गए, इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना भी आ गया, और इन लोगों ने भी इस पर गुफ्तगू शुरू कर दी, मबाहिस शुरू हो गए। अमल अहले मदीना का हुज्जत होना तो बिलखुसूस मौज़ूए बहस बन गया। इमाम शाफ़िई ने इमाम मालिक से अपने इख्तलाफात भी लिख दिए, तो ये सारा सिलसिला इसके बाद सरेआम होना शुरू हो गया। लेकिन ये सब कुछ के बावस्फ़ इमाम दारुल हिजरा की जो हैसियत क़रने ऊला में रही है, ये वाक़या है कि बाकी आइम्मा को इस ज़माने में हासिल नहीं हुआ जो उनके साथ साथ के आइम्मा थे। इमाम मालिक साहब का मकाम इस ज़माने में बहुत गैर मामूली था।
معلوم ہوتا ہے کہ سارا علم دین کا انہی پر مبنی ہے۔ ان کا ذکر ہو جانے کے بعد مشکل ہوتا تھا کہ کسی دوسرے آدمی کی رائے کی جانب لوگ التفات کریں۔ یہ حیثیت ان کی رہی ہے۔ مدینے میں ہونے کی وجہ سے بھی، علم سے غیر معمولی اشتغال کی وجہ سے، خلفاء نے ان کی قدر افزائی کی، اس کی بنیاد پر بھی، جو سیاسی حیثیت ان کو حاصل رہی اس کی بنیاد پر بھی، اور اسی طرح انہوں نے بہرحال ایک کتاب مرتب کی جس کتاب کا شہرہ انہی کے زمانے میں پھیل گیا۔ اس سے پہلے کسی اور شخص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کا مقام آہستہ آہستہ متعین ہوا ہے اور ان کو اہمیت بھی دی جانے لگی، پر امام مالک صاحب کو یہ مقام سب سے پہلے حاصل ہوا۔ یہ جناب امام مالک صاحب کی سوانح اور ان کے اصول فقہ سے متعلق ایک مختصر تبصرہ ہے جو میں نے اپنے انداز میں کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔